ختم نبوت یہ معاملات جب چلے تو حضرت اسی وقت بھی ریزائن کر دیتے، چلے جاتے، لیکن چونکہ معاملات چل چکے تھے تو اس سے یہ ہوتا کہ اگر اس وقت ریزائن کرتے تو یقیناً یہ جو نیگیٹو تھا اور جھوٹ من گھڑت تھی اس کو ہوا ملتی اور وہ معاملہ پکا ہوتا، چونکہ مسجد کسی وجہ سے جو ہے وہ سیل کی طرف چلی گئی تھی۔ بالکل۔ اور ہفتے والے دن ہماری میٹنگ ہوتی ہے، پیر والے دن ڈی سی سیل ہو جانی تھی، مکمل پوری بند ہو جانی، اور جمعے کے دن بھی امام صاحب نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے مسجد بند ہو، انہی کی طرف سے مسئلہ ہوا، مسجد پکی سیل ہو رہی تھی تو اس پر پھر امام صاحب نے فرمایا کہ میں اپنی قربانی پیش کرتا ہوں، میں ریزائن دے دوں گا، مسجد کو کھلنا چاہیے۔ جس کے پیچھے ہم نے 14 سال 10 سال 12 سال نماز پڑھی ہے، پھر اینڈ میں جا کر ہم اس کے خلاف ہو جائیں گے جب غیر شرعی عذر ہم نے نہیں دیکھا تو کوئی تکی نہیں بنتا ہے اس بات کا۔ الحمدللہ میں اہل محلہ ہوں اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں اسی علاقے میں امام صاحب کو مسجد میں، اس مسجد میں نہیں تو کسی اور مسجد میں انشاءاللہ امام بناؤں گا میں۔ اس مسجد میں کسی کی وجہ سے بھی 8 وقت کی نماز نہیں ہوئی، 8 وقت کی اذان نہیں ہوئی، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ 8 وقت کی اذان نہیں ہوئی، 8 وقت کی نماز نہیں ہوئی، یہ ہم پر لعنت ہے، علاقے والوں پر لعنت ہے۔ That's all۔ اور انہوں نے استعفیٰ پیش کیا، اس کا انتہائی ہمیں بہت افسوس ہے، اور ہم ان کے پیچھے ہی نماز پڑھتے تھے، لیکن انشاءاللہ یہ مسجد چھوڑ کے ہم بھی جا رہے ہیں، کہیں اور نماز پڑھیں گے جہاں ہمارے امام صاحب کو عزت ملے گی۔ کمیٹی میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ غلط طریقے سے کمیٹی کو چلا رہے ہیں، چندہ گھمن کر رہے ہیں، بہت غلط کام ہو رہا ہے، لیکن بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، صحیح نہیں ہو رہا۔ اللہ پورا مل کے ایک دین کی خاطر ایک مسجد تعمیر کرائیں گے اور اس میں امام صاحب کو موقع دیں گے دوبارہ انشاءاللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جیسا امام صاحب نے بولا تھا کہ جمعے کی نماز میں میں استعفیٰ دے دوں گا اپنا، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اس کے آگے کا آپ بتائیں۔ جامع مسجد غوثیہ ناظم آباد نمبر 3 میں قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر محمد معراج الدین اختر القادری صاحب دامت برکاتہ القدسیہ ایک بہت بڑا نام ہے، اور ظاہر ہے جس بندے کا نام ہوتا ہے پھر معاملات جو ہے وہ کوئی اگر نیگیٹو اور جھوٹ پھیلائے تو وہ فوراً پھیلتا ہے، بالکل، اور نیگیٹو زیادہ پھیل جاتا ہے، پوزیٹو بعد میں پہنچتا ہے۔ تو یہ پیغام ہم عرض کر رہے ہیں آپ کے چینل کے توسل سے کہ حضرت علامہ پیر محمد معراج الدین اختر القادری صاحب دامت برکاتہ القدسیہ امام و خطیب جامع مسجد غوثیہ، مسجد حاضر جہاں ہم کھڑے ہیں یہ غوثیہ مسجد دکھائیں ماشاءاللہ۔ بالکل۔ تو یہ جامع مسجد غوثیہ میں 15-16 سال امامت فرمائی ہے اللہ رسول کی رضا کے لیے، ہر وقت مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کے لیے آپ نے کام فرمایا ہے۔ یہ معاملات جب چلے تو حضرت اسی وقت بھی ریزائن کر دیتے، چلے جاتے، لیکن چونکہ معاملات چل چکے تھے تو اس سے یہ ہوتا کہ اگر اس وقت ریزائن کرتے تو یقیناً یہ جو نیگیٹو تھا اور جھوٹ من گھڑت تھی اس کو ہوا ملتی اور وہ معاملہ پکا ہوتا۔ تو ایسا نہیں ہوا، وہ جھوٹ سارا سب کے سامنے آ گیا۔ آخر میں یہ ہوا کہ اس میں ہمارے جماعت اہل سنت کراچی کے ذمہ داران بھی موجود تھے، SHO خالد رفیق صاحب ناظم آباد وہی موجود تھے، میں بھی موجود تھا۔ تو وہاں پر دوسری پارٹی کی طرف سے یہ تھا چونکہ مسجد کسی وجہ سے جو ہے وہ سیل کی طرف چلی گئی تھی، بالکل، اور ہفتے والے دن ہماری میٹنگ ہوتی ہے، پیر والے دن ڈی سی سیل ہو جانی تھی، مکمل پوری بند ہو جانی، اور جمعے کے دن بھی امام صاحب نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے مسجد بند ہو، انہی کی طرف سے مسئلہ ہوا۔ 12 بجے یا 1 بجے کا ٹائم تھا میرے خیال سے، میں تو اس وقت موجود نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے مسجد خالی ہوتی ہے، 10-12 بندے آ گئے تو اس وجہ سے پھر حالات کو دیکھا گیا کہ یہ 10-12 بندے بھی پھر وہ جو ہے شرارت پھیلائیں گے تو پھر اس سیل کی طرف، انتشار کی طرف، تو لائن آرڈر کے معاملات نہ ہو جائیں، تو مسجد سیل کی طرف ہو گئی۔ بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ مسجد کا سیل ہونا، مسجد پکی سیل ہو رہی تھی تو اس پر پھر امام صاحب نے فرمایا کہ میں اپنی قربانی پیش کرتا ہوں، میں ریزائن دے دوں گا، مسجد کو کھلنا چاہیے، مسجد کھلے، نمازیں ہوں، جمعہ ہوں، اور تمام معاملات، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہوتی۔
یہ خیراتی ادارہ ہے. آج کوئی کام کر رہا ہے کل کوئی کرے گا. خدمات دینیہ انشاءاللہ پیش کریں گے. باقی حضرت نے خوشی کے ساتھ، کوئی ان پہ دباؤ نہیں تھا، یہ فیصلہ انہوں نے خود فرمایا. انہوں نے کہا کہ مسجد جو ہے وہ ہر صورت کھلنی چاہیے. مکمل سیل کی طرف جائیں گے تو ہماری کئی مساجد اہل سنت سیل ہے، ابھی تک نہیں کھل سکے. اس لیے پھر یہ استعفے والا جو ہے وہ معاملہ طے پا گیا. مسجد کھل گئی الحمدللہ. ہم نے خود آ کے مسجد شریف کھولی، نمازیں ہو گئیں. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ ہمارے لیے تو فخر کی بات ہے مسجد کا کھل جانا، بالکل نمازوں کا ہونا. بالکل. اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد شیل ہوگی تو پھر کیا ہوگا. تو اس لیے پھر امام صاحب نے آج بھی پرامن طریقے سے محبت کے ساتھ، افہام و تفہیم کے ساتھ، چونکہ معاملات پہلے تیز پا چکے تھے، جمعہ آپ نے بہت پیارے انداز میں خطاب فرمایا اور آخر میں آپ نے محبت کے ساتھ خود استعفیٰ پیش کر دیا. تو یہ سارے معاملات، اور آپ نے خود بھی عوام اہل سنت کی محبت دیکھ لی ہے. کتنی محبتیں ماشاءاللہ لوگ کر رہے تھے، ان سے رو رہے تھے. رقت امیز مناظر ہم نے دیکھے، شاہ صاحب بھی دیکھ رہے تھے. یہ اسی مسجد میں ہم کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ سارے معاملات ہوئے. آخر میں بس یہ میرا یہی پیغام ہے کہ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری پیدائش کراچی کی ہے. ہم نے شہر کراچی میں رہنا ہے، ہم نے کام کرنا ہے. مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کے لیے ہم رات دن کوشاں رہیں گے. امام کو اگر مسجد سے بالفرض ہٹایا جائے، یہ میرا ہر بندے کے لیے پیغام ہے. امام کے لیے تو اگلی مسند تیار ہوتی ہے، اس کو تو ممبر مل جاتا ہے. لیکن جو دوسرے جو نکالنے والے ہوتے ہیں وہ سوچیں اگر ان کو نکال دیا جائے تو دوسری جگہ آپ کو کوئی لگاتا ہے؟ نہیں لگا. لیکن امام کی ایک اپنی شان ہے، امام کا ایک اپنا مقام ہے. تو الحمدللہ سارے معاملات افہام و تفہیم سے حل ہو گئے. ہم نے اسی شہر کراچی میں رہنا ہے. دین کا کام جس طرح ہم پہلے کر رہے تھے ایسے ہی کریں گے. نیگیٹو معاملات کو بہت زیادہ پھیلایا گیا، اس سے حضرت دل برداشتہ ہوئے، ہم دل برداشتہ ہوئے. یہ بس اب ہم نے یہ اللہ کی بارگاہ میں کیس پیش کر دیے. تو اس لیے ہم کسی کا نام نہیں لے رہے. بس یہ کہ امن رہے اور امن طریقے سے مساجد کے جو معاملات ہیں وہ چلتے رہیں اور اہل محلہ خوش رہے. اہل محلہ جو ہے وہ مسجد بناتا ہے، تعمیرات کرتا ہے. اہل محلہ کا حق ہے کہ صحیح بندوں کے ہاتھ میں دے اور صحیح بندوں کے ہاتھ میں چلائے، اور آنے والے جو امام صاحب ہوں ان کی اچھے طریقے سے عزت کی جائے اور دین کے لیے ان کو کھلا موقع فراہم کیا جائے تاکہ وہ دین متین کا کام کھلے طریقے سے کر سکے. تو یہ میری چند گزارشات تھیں. اب بھی آخر میں یہی ہے کہ ان تمام پوسٹوں کو، تمام چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیا جائے جو انتشار پھیلا رہے ہیں. دیکھیں مسلک حق اہل سنت و جماعت کی خاطر، مسلک کی خاطر آپ تمام چیزیں ڈیلیٹ کریں، غیروں کو موقع نہ دیں. اس میں غیر پیچھے تھے، اس وجہ سے ہم نے اس معاملے کو فوراً افہام و تفہیم سے حل کیا کہ کہیں غیر آ کے غیر سمجھ جائیں، آپ کہیں غیر قابض نہ ہو جائیں آپس کے معاملات میں. تو اس لیے ہم نے فوراً حل کیا اور حضرت نے اپنی جو ہے وہ قربانی پیش کی اور خود جو ہے وہ استعفیٰ پیش کر دیا. یہ معاملات ہیں. بھائی آج امام صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے، اس کے اوپر کیا کہنا چاہیے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث شریف جیسے ہے کہ آپ نے سنتے بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ میری امت کے علماء کے بنی اسرائیل کے انبیاء کے وارث ہیں، یعنی علم کے وارث. اور امام کا مقصد، امام کے پیچھے ہم جس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں نا، ہمارے دل میں اس کے بارے میں اچھی چیزیں ہونی چاہیے. اب اچھی سوچ ہونی چاہیے، اچھی چیزیں ہونی چاہیے. جس کے پیچھے ہم نے 14 سال 10 سال 12 سال نماز پڑھی ہے، پھر اینڈ میں جا کر ہم اس کے خلاف ہو جائیں گے. جب غیر شرعی عذر ہم نے نہیں دیکھا تو کوئی تک ہی نہیں بنتا ہے اس بات کا. پر یہ ہے کہ اب دل تو دکھتا ہے نا. اب یہ ساری باتیں سن کے اگر 10 مخالف ہیں، 500 ساتھ دینے والے بھی ہیں، صحیح ہے. اگر 500 ساتھ دینے والے ہیں، 10 مخالف کے آپ بیانات لے لیں اور 500 جو ساتھ دینے والے ہیں ان کے آگے سے ہم مائک ہٹا لیں تو فائدہ کیا؟ افسوس کی بات صرف اتنی ہے، چاہے کسی کی وجہ سے، امام صاحب کی وجہ سے یا کمیٹی کی وجہ سے، ہم ملک پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں. اس مسجد میں کسی کی وجہ سے بھی 8 وقت کی نماز نہیں ہوئی، 8 وقت کی اذان نہیں ہوئی، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ پہلی سی بات کہ یہ جواب دے دیا جائے. اب کون بیچارہ ہے کون بیچارہ نہیں ہے اللہ جانتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی امام آئے، اس کے بعد بھی امام آئیں گے. ایک شخص کے اوپر محیط نہیں ہے یہ دنیا. بالکل لوگ آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں. امام صاحب کو تو خود چاہیے تھا کہ عزت سے کہتے بھائی میری وجہ سے اس مسجد میں نماز نہیں ہو رہی، میں عزت کے ساتھ جا رہا ہوں.
ये उसी वक्त होना चाहिए। जैसे आज जाना तो था ना, आज भी जा रहे हैं, उस दिन भी जाते, लेकिन 8 वक्त की नमाज है जो ज़ाया हुई इस मस्जिद के अंदर। ये 70 या 75 साल की मस्जिद है, कभी अजान रुकी नहीं, कभी नमाज रुकी नहीं। अब ये जो है किसकी वजह से? इमाम साहब की वजह से या कमेटी की वजह से? 8 वक्त की अजानी नहीं हुई, 8 वक्त की नमाज नहीं हुई, ये हम पर लानत है, इलाके वालों पर लानत है। That's all। आप इमाम साहब के पीछे कब से नमाज पढ़ रहे हैं? तकरीबन मुझे होगा तकरीबन 10 साल। 10 साल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो आज इस्तीफा दे के जा रहे हैं, मस्जिद को अलविदा के जा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अफसोस है, इलाके वालों ने इनको बहुत बदनाम किया, नज़र किया, इनको बहुत परेशान किया, बहुत तकलीफ़ें पहुँचाई, बहुत अजियतें पहुँचाई। हम इमाम साहब के पीछे नमाज़ें पढ़ते थे। आज ये जो मेरे चेहरे पे दाढ़ी शरीफ रखी हुई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, ये रखवाने वाले हमारे इमाम साहब ही हैं। लोगों ने बहुत रुसवा किया, मस्जिद की कमेटी ने बहुत रुसवा किया, लेकिन उन्होंने अपने आप पे जो इल्ज़ामात थे उनको बरी ज़िम्मा करार दिया और उन्होंने इस्तीफ़ा पेश किया। इसका इंतहाई हमें बहुत अफसोस है और हम इनके पीछे ही नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन इंशाअल्लाह अब ये मस्जिद छोड़ के हम भी जा रहे हैं, कहीं और नमाज़ पढ़ेंगे जहाँ हमारे इमाम साहब को इज़्ज़त मिलेगी और जो जहाँ नमाजियों को इज़्ज़त मिलेगी, जहाँ हमें इज़्ज़त मिलेगी, जहाँ अवाम अहले सुन्नत को इज़्ज़त मिलेगी, जहाँ अवाम को इज़्ज़त मिलेगी। इस मस्जिद में लोग कमेटी में जो बैठे हुए हैं वो गलत तरीके से कमेटी को चला रहे हैं, चंदा घमन कर रहे हैं, बहुत गलत काम हो रहा है। लेकिन बस इतना ही कहना चाहूँगा, जो हो रहा है गलत हो रहा है, सही नहीं हो रहा। भाई आज इमाम साहब ने इस्तीफा दे दिया जुम्मे की नमाज में, बिल्कुल अब ये सारे मसले हल हो जाएंगे? जी बिल्कुल। देखो मसले हल नहीं, देखो मसले हल नहीं होते इस चीज़ से। इमाम साहब ने जो इस्तीफा दिया वो मस्जिद के सील होने पे दिया। वो किसी से डटे हुए थे, वो डटे हुए हैं और हम उनके साथ खड़े हुए हैं। हमने 7 साल नमाज पढ़ी है, अहले महल्ला हैं, हम इसी महल्ले में रहते हैं, ठीक है। हम इधर 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। जिन लोगों ने इशार फैलाया उनको कभी आपने इस मस्जिद में आके नमाज पढ़ते हुए देखा हो या कभी आपने देखा हो, आप बताएं। वो इशार फैलाना एक बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि जिसको आलिम का पता होता है वही समझता है कि आलिम दीन क्या है, और जिसको इमाम की कदर का पता होता है वही पता है उसको कि इमाम की कदर क्या है। हम इमाम की कदर करते हैं, करते रहेंगे, और इमाम साहब पे हमारी जान भी कुर्बान है और दीन इस्लाम पे हमारी जान भी कुर्बान है। इमाम साहब ने इस्तीफ़ा दिया सिर्फ इस वजह पे दिया कि मस्जिद सील हो चुकी थी, पीर वाले दिन इसको कोर्ट से आर्डर हो चुके थे। अगर ये इमाम साहब इस्तीफ़ा नहीं देते तो ये सील हो चुकी होती, ना नमाज हम पढ़ सकते थे ना अहले महल्ला पढ़ सकते थे। पिछले जुम्मे को नमाज नहीं हुई सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों की खातिर। कितने लोग बेनमाजी रहे, 3-4 नमाजें यहाँ नहीं हुई। अहले महल्ला में हम रहते हुए अजान नहीं सुनाई। क्यों नहीं सुनाई? ऐसे लग रहा था कि जैसे हम जंगल में रह रहे हैं। कराची शहर है मेरे भाई, दीन इस्लाम के लिए, अपने ज़ातियात मसलत के लिए आपने इमाम साहब के जो भी मामला थे आपने ज़ातियात पे फैसले किए। बहुत गलत किया, बहुत गलत किया इमाम साहब के साथ, लेकिन इमाम साहब आज भी हक पे हैं और इंशाल्लाह वो हक पे खड़े हुए हैं और इसी इलाके में रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहले महल्ला हूँ और आपसे वादा करता हूँ इसी इलाके में इमाम साहब को मस्जिद में, इस मस्जिद में नहीं तो किसी और मस्जिद में इंशाल्लाह इमाम बनाऊंगा मैं। मतलब पूरा मिल के एक दीन की खातिर एक मस्जिद तामीर कराएंगे और उसमें इमाम साहब को मौका देंगे दोबारा इंशाल्लाह।